اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ مداح اہل بیت حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا علامہ وقاص احمد فاروقی صاحب آف لاہور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس حاضری کو قبول فرما کر کے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، میں ممنون و مشکور ہوں مراکی وال کی جماعت کا، جن کی محبت بری دعوت پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ربانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مجھے کراچی کے لیے ابھی یہاں سے نکلنا ہے، تو انشاءاللہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ کائنات کے پروردگار کو سب سے زیادہ پیار اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، آپ ساتھ ساتھ بولیں گے تو سفر جلدی طے ہو جائے گا، تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بولیں گے نا، انشاءاللہ۔ کائنات کے پروردگار نے یہ جو صحابہ ہیں نا، صحابہ کی جو جماعت ہے، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ آپ یاد کر لو، یہ آپ کو بار بار بولنا پڑے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اب سوچ یہ ہے کہ کیا ہر کوئی جس نے ملاقات کر لی، ہر جو مکے میں رہنے والا، ہر آتا جاتا، کوئی بھی میرے نبی کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا، یا الگ کوئی انداز کوئی پیٹرن ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کائنات کے پروردگار نے کس انداز کے ساتھ چنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو، اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد
کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آیا آمینہ کے لال کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا عبداللہ کے لخت جگر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا آمینہ کے نور نظر کا پسند آیا، اگر دل پسند آیا ساری کائنات کے پیر کا پسند آیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا، اللہ نے ساری کائنات میں سے میرے نبی کو چن لیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں میرے نبی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کا معنی ہی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف یہی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، ان کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے عظمت آئی، عظمتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے رفعت آئی، رفعتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے بلندی آئی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نام آیا، ناموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے احکام آئے، احکاموں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے حسن آیا، حسنوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے جمال آیا، جمالوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے روب آیا، روبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے دبدبہ آیا، دبدبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے معراج آیا، معجزات میں سے چنا ہوا، ان کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے نام آیا، ناموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے دماد آئے، دمادوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، ان کے دین کی صداقت کرنے کے لیے صدیق آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، ان کے دین کا ڈنکا بجانے کے لیے فاروق آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، ان کے دین پر خرچ کرنے کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، ان کے دین کے لیے تلوار چلانے کے لیے علی آئے، شیروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے غلام آیا، غلاموں میں سے بلال چنا ہوا، ان کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ ایک بار پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، پھر بولو مصطفیٰ کا معنی، اونچی بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ ہم پر لوگ الزام لگاتے ہیں، آج میں نے شان بیان کرنی ہے پنج تن پاک کی، کن کی؟ اونچی بولو، مانتے ہیں پنج تن پاک کو؟
ایتے اینڈ دے پتہ چلے گا. اچھی بولو, پنج تن پاک کو مانتے ہیں نا ہم؟ پنج تن یہ شروع ہو گیا. میں اپنے نبی سے آغاز کر چکا ہوں اور لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں نا ہم حضور کی عظمت کو بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یار کوئی کسے دا کسی دا کوئی دروازہ, کسے دا کوئی دروازہ, کسی دا کوئی پیرے, کسے دا کوئی پیرے, کسے دا کوئی مرشد, کسے دا کوئی مرشد, لیکن ساڈی تے کل کائناتی ساڈا سونا نبی ہے. میرا تے پیر بھی, میرا نبی ہے, میرا تے مرشد بھی, میرا نبی ہے, میرا تے رہبر بھی, میرا نبی ہے, میرا تے رہنما بھی, میرا نبی ہے. اور وہ میرا امام ہے, میری صبح کا بھی امام ہے, میری شام کا بھی امام ہے, میرے دن کا بھی امام ہے, میری رات کا بھی امام ہے, میری نماز کا بھی امام ہے, میرے بچپن کا بھی امام ہے, ہفتے کے دن کا بھی امام ہے, اتوار کے دن کا بھی امام ہے, سوموار کے دن کا بھی امام ہے, بدھ کے دن کا بھی امام ہے, منگل کے دن کا بھی امام ہے, جمعرات کے دن کا بھی امام ہے, جمعے کے دن کا بھی امام ہے, میری زندگی کا بھی امام ہے, میری موت کا بھی امام ہے. اور وہ میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ, روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ, آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ, کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ, شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں, نہ تخیل تصور نہ دیوان میں, آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ, آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر, ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ. صبح و سموار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں, ناریوں سے نہیں, نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو, ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ, تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ, وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی, سن کے دیکھو سبھی, ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے, دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. تسی اتے تھلے ہو جاؤ, پٹھے سدھے ہو جاؤ, جو مرضی کری جاؤ, 70 لاکھ روپیہ دے کے تسی اپنی مجلساں پڑھواو, لیکن تسی ابو بکر دا کچھ وگاڑ سکدے؟ اچھی بولو, وگاڑ سکدے نہیں. وہ شان اللہ نے عطا کر دی ہیں. آئیے حضرات گرامی کے اندر, میرا یہ موضوع نہیں, میں نے یہ کہا کہ میرے نبی کو بھی چنا ہے اور میرے نبی کے لیے بھی سب کچھ, بولو سب کچھ. آپ نے دیکھا نہیں میرے نبی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے. اب دونوں میں سے اللہ نے کیا کیا؟ عمر کو میرے نبی کے لیے کیا کیا؟ چنا. بولو کیا کیا؟ چنا. اور میں اگلی بات کرنے لگا ہوں, میرے نبی کے نواسوں کو بھی چنا اور ان کے لیے ان کے ناموں کو بھی چنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ توجہ میری طرف رکھیے, ان بچوں کو پیچھے ہٹا دیں. آپ توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کے بتلایا گیا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. میرے نبی خوشی کے عالم میں اٹھ کر کے اپنی بیٹی کے گھر کے اندر کے میرے نبی نے سیدنا حسین کو یوں اپنے ہاتھوں میں اپنی گود میں اٹھا دیا ہے اور سیدنا حسین کے کان میں اذان کہی ہے. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب گڑتی دینے کی باری آئی, میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آ جاؤ, شہد میٹھا ہوتا ہے, شہد کی
گڑتی دے دی جاتی ہے، نہ بابا نہ، میرے نبی نے کھجور کا چھوٹا سا حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر اس کو چبایا، جب اس کھجور کے حصے پر میرے نبی کا لعاب دہن لگا، میرے نبی نے اس لعاب کو نکال کر کے سیدنا حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان لعاب گڑتی، سبحان اللہ۔ آج اسی فخر کرنے ہیں، او تانوں پتہ ہے یہ ساڑھے بچے نوں فلاں امام صاحب نے گڑتی دیتی ہے، اے میرا وہ پوترا ہے جنہوں فلاں مفتی صاحب نے گڑتی دیتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، میں قربان نہ جاؤں سیدنا حسین کی عظمت پر، جن کو گڑتی انہوں نے دی ہے جن سے بڑا کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، سبحان اللہ۔ اب نام جو ہے نا وہ رکھ دیے گئے ہیں، حضرت مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ دیے ہیں، ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے۔ ایک روز نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چلتے چلتے مولا علی کے پاس پہنچے، آ کر کے میرے نبی فرماتے ہیں یا علی ذرا بتا تو صحیح تو نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں محبوبہ ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، آج جبریل آیا تھا، رب کا پیغام لے کر کے آیا تھا، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا وحسینا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اپنے ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دو، ایک کا نام حسن رکھ دو، دوسرے کا نام حسین رکھ دو۔ سبحان اللہ، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا نام میری نانی نے رکھیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا نام میری دادی نے رکھیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا نام میرے استاد نے رکھیا ہے، کوئی کہتا ہے میرا نام میری مسجد امام صاحب نے رکھیا ہے۔ لیکن ادھر دیکھو نا، نام رکھا تو میرے نبی نے ہے، رکھوایا اس نے ہے۔ سبحان، اوچی آنکھو سبحان اللہ جا، اور پھر آنکھو سبحان اللہ۔ آج پتہ لگے کہ وہابی بھی اہل بیت دی شان بیان کر دینے، اونچی آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب سے دنیا بنی ہے، سنو میرا جملہ پسند آئے تو بولیے گا، جب سے دنیا بنی ہے انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی رسول کا، کسی بھی ایسے شخص کا پوری تاریخ میں ان سے پہلے نہ آپ کو نام حسن ملے گا نہ آپ کو نام حسین ملے گا۔ معنی یہ ہوا اللہ نے چن کر کے رکھے تھے کہ میرے نبی کے نواسے ہوں گے، ان کا رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو چنا اور پھر میرے نبی کے لیے سب کچھ چنا، اور سیدنا حسن حسین کی باری آئی تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر سے بھی سن لیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہیں۔ اور میرے نبی نے تو کمال کر دیا، میرے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین۔ اور کائنات کے لوگوں، اگر تم نے اس زمین کے اوپر اگر کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، چلدا پھردا جنتی۔ اور امام صاحب جی نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، اس سے پہلے ایک حدیث سنے تاکہ آپ کو نا پتہ چل جائے کہ ہم جو محبت کرتے ہیں سیدنا حسین سے ہمیں ملتا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احب الحسن، غور نال سننی حدیث، اگر لطف آئے پھر بولنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جن نے حسن تے حسین نال پیار کیتا انہیں مجھ محمد علیہ السلام نال پیار کیتا۔ اور آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ سنو پھر جملہ، آپ نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا،
جس نے مجھ سے پیار کیا، یہ نہیں فرمایا اس نے اللہ سے پیار کیا، نہ بابا نہ، میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا، میرے نبی نے سیگا تبدیل کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ ومن احبنی احبہ اللہ، جس نے مجھ سے پیار کیا پھر کائنات کا پروردگار اس بندے سے پیار کرے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں یوں سمجھاتا ہوں، جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ میں پھر تکبیر، تکبیر، شان حسن و حسین، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ شارٹ کٹ کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے جو حسن و حسین سے پیار کرتے ہیں اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رولا نہیں موک گیا امام ذہبی نے واقعہ۔ اب آپ نے سن لی حدیث، اب آپ کے دلوں میں محبت کا ذوق بھر گیا۔ اور ہم تو کہتے ہیں ہماری تو نماز ہی تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم ان کو سلام نہیں پیش کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو الگ تم نے مسئلے بنا رکھے ہیں۔ امام ذہبی نے واقعہ بڑا خوبصورت نقل کر دیا۔ امام ذہبی نے روایت لے کر کے آئے، حضرت حسن حضرت حسین دونوں کی عمر 6-7 سال کی، چھوٹی چھوٹی عمر، بھاگتے ہوئے نا اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب اپنے نانا کو دیکھا نا، جیسے بچے محبت میں آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو آپس میں دونوں جھگڑ پڑے۔ حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے، حضرت حسن آکھدے ہوں گے پہلے نانا نو جفی میں جا کے پانی گے، حضرت حسین آکھدے ہوں گے نہیں نہیں پہلے نانا دے سینے نل میں جا کے لگنا ہے۔ میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو، ہم آپ کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تم دونوں کی کشتی کروا دیتے ہیں، جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی، میدان سج گیا۔ جب میدان سج گیا نا تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہیں، یہاں مولا علی تشریف فرما ہے۔ اب کشتی ہونے لگی، میرے نبی تربیت کر رہے ہیں، او بیٹا حسن بیٹا حسین آج اپنے نانا سے ٹریننگ لے لو، تربیت لے لو، کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر کشتی ہونے لگی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین، آئی حسن خود حسین، او بیٹا حسن پکڑ حسین کو، بیٹا حسن پکڑ حسین کو، لگا دے زمین پر، پکڑ حسین کو۔ مولا علی کا دل تڑپا، عرض کرتے محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، آپ حسین سے نہیں کہتے کہ پکڑو حسن کو، آپ حسن کو کہتے ہو کہ پکڑو حسین کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، او علی تو نہیں جانتا، میں تو حسن کو کہہ رہا ہوں پکڑو حسین کو۔ یہاں فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین کو کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو۔ تکبیر، تکبیر، سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ رب کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، ربا اجازت چاہیے دیئے۔ اللہ پوچھتا ہے کدھر دی اجازت؟ آکھیا زمین تے جانا چاہنا، جدو دی دنیا بنی ہے اجازت کوئی نہیں منگی، آج زمین تے جاون دا کیرا کم پہ گیا ہے۔ عرض کردہ ہے میں سنے ہیں تیرا لاڈلا پیغمبر مدینے آ چکیا ہے، میں سنے ہیں تیرا محبوب پیغمبر مدینے آ چکیا ہے، آئیو سلیمہ علیہ، اجازت چاہیے، کام صرف اتنا سا ہے تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔
سبحان اللہ. اللہ نے اجازت دے دی, کہا اجازت ہے جاؤ چلے جاؤ, لیکن ایک پیغام میرے نبی کے لیے لے کر کے چلے جاؤ. پیغام لے کر فرشتہ آیا, میرے نبی تعارف کروا رہے, یہ فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا, میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے. کائنات کا پروردگار کہتا ہے, او میرا سوہنا نبی, صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا, تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. آؤ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے, حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے, حسین بھائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے, زمان نہ بدلے, ساکی بدلے, میخان نہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے, حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عالم, حسین فاضل, حسین جگر بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین قاری کربلا دا. حسین لیب تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. او اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے, نبی دا سارا یارانہ پاکے. اور آؤ, میں تو کہا کرتا ہوں اگر ماں اماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسن و حسین ہی پیدا ہوا کرتے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. واہ واہ واہ, میں قربان جاؤں سیدہ کائنات پر, میں قربان جاؤں عفیفہ کائنات پر, میں قربان جاؤں عالمہ کائنات پر. اور میں کہتا ہوں میں نے چند احادیث اپنے مصطفیٰ کی پڑھی, میری زندگی میں نکھار آ گیا. میرے شیخ ملک صاحب نے حدیث مصطفیٰ پڑھی, ان کی زندگی میں نکھار آ گیا. اگر علامہ صاحب نے قرآن کی آیات پڑھی, زندگی تبدیل ہو گئی. اگر آج کے امام صاحب نے کسی کو چند قرآن کی آیات سکھا دی, زندگی بدل گئی. اور بتاؤ تو صحیح نا, جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے خود کی ہو, جن کو کلمہ سکھایا میرے مصطفیٰ نے سکھایا, جن کو اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے مصطفیٰ نے سکھایا, جن کو قرآن سکھایا میرے مصطفیٰ نے سکھایا, جن کو نماز سکھائی میرے مصطفیٰ نے سکھائی, جن کو احکام سکھائے میرے مصطفیٰ نے سکھائے. اور میرے نبی نے جو تربیت کر دی ہے کمال انداز کی کر دی ہے. میں ایک ہی بات کرتا ہوں, آپ کو تربیت مصطفیٰ کا پتہ چل جائے گا. سیدہ کائنات کام گھر کا سارا کرتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں, او سیدہ او فاطمہ, سارا دن کام کرتے ہیں آپ ہاتھ سے چکی پیستے ہو, آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں, آپ پانی خود مشکیزے سے بھر کر کے آتے ہو. آپ کے ابا محمد کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں, جاؤ نہ ایک غلام لے کر کے آ جاؤ. ابا محمد کے دروازے پر سیدہ کائنات پہنچی ہے, دروازے پر دستک دی ہے. اور میرے نبی کا عالم, میرے نبی کا انداز دیکھیے. جب میرے نبی کے دروازے پر سیدہ کائنات آتی ہیں, میرے نبی اٹھ کر کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں. میرے نبی ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں, مرحبا بیٹا فاطمہ, کس کام سے آئی ہو؟ ابا
جی دیکھیے نہ چھالے پڑ چکے ہیں، کام کر کر کے چکی چلا چلا کر کے میرے ہاتھ پہ چھالے بن گئے ہیں، مشکیزے سے پانی خود بھر کر کے لاتی ہوں، آپ کے پاس غلام آئے ہیں، چند غلام، ایک غلام دے دیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ میں تجھے غلام سے زیادہ اچھی چیز نہ بتا دوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اللہ تیرے ساری دن کی تھکاوٹوں کو اتار دے گا۔ کوئی ہمارے درمیان بھی ایسا باپ بیٹھا ہے جس نے اپنی بیٹی کو کبھی یہ وظیفہ بتایا ہو کہ آج مراکی وال سے میں سن کر کے آیا ہوں، فاروقی صاحب آئے تھے لاہور سے، انہوں نے وہ وظیفہ بتایا ہے جو میرے نبی نے خود اپنی بیٹی کو بتایا تھا۔ ہمارے ہاں فون آتا ہے نا، وہ جی آج انداز عجیب ہے بھی، یہ تو میں تو اپنے باپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی، یہاں مجھے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے نا سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، میں کہتا ہوں یہ تو شہزادی ہیں، صرف دنیا کی نہیں بلکہ جنت کی بھی شہزادی ہیں۔ اگر جنت کی شہزادی خود چکی میں آٹا پیس کر کے اپنے شوہر کو کھانا پیش کر سکتی ہے تو معنی یہ ہوا یہ تربیت مصطفیٰ ہے، معنی یہ ہوا کہ یہ فرض عین ہے، معنی یہ ہوا کہ یہ عبادت ہے۔ اسی لیے تو میں بھی کہا کرتا ہوں نا، میں نے تو پھر تربیت مصطفیٰ کا عجیب انداز دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا، جب آخری وقت آیا، آخری لمحات آئے، آپ نے مولا علی کو بلایا اور آ کر کے آپ نے ایک وصیت کی ہے۔ مولا علی سے آپ نے عرض کیا، اے میرے شوہر علی، آپ کو پتا ہے میرے اس چہرے پر نگاہیں یا تو میرے ابا محمد کی پڑی ہیں یا پھر آپ کی پڑی ہیں، یا حسن و حسین نے مجھے دیکھا ہے، آج تک کسی غیر محرم کی نظر میرے چہرے پر نہیں پڑی ہے۔ آج میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور میری چارپائی کے اوپر کھجوروں کی ٹہنیاں رکھ کر کے اوپر چادر ڈال دی جائے، تاکہ رات کے اندھیرے میں بھی کسی کو یہ پتا نہ چلے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ گزر رہا ہے۔ یہ تربیت کون لے گا؟ بغیر دوپٹے کے ٹی وی پر آ کر کے اور کہا جائے کہ بھی حق نہیں دیا تھا، حق نہیں دیا تھا، حق نہیں دیا تھا، بس یہی باتیں آتی، صرف جھگڑا ہی آتا ہے آپ کو، صرف لڑائی ہی آتی ہے آپ کو۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر نے، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے لڑائی تھی، یہاں جنازے بھی پڑھا رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر۔ حضرات گرامی کے در آئیے، میں صرف 10-15 منٹ میں آخری شخص کا 5 دن پاک پورے ہوں لگیں گے۔ ایڈوانس آنکھو سبحان اللہ، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک تیری شان کو بڑھا دے گا، دوسرا تیری شان کو کم کر دے گا، وہ دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ حق پر وہی گروہ ہوگا جو تیری شان کو اتنا ہی مانے گا جتنا تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ اگر حصے میں آیا ہے تو اہل الحدیث کے آیا ہے۔ ہم مولا علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ہم مولا علی کو خدا نہیں مانتے، ہم مولا علی کو علی مانتے ہیں، اور صرف علی نہیں مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے حضرت علی کی ولایت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی شرافت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی عدالت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی امانت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی سخاوت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی محبت کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے تقوی کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی نمازوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے روزے کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے امام کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے پیر کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے مرشد کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے کلمے کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے سسرال کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے دمادوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کے یاروں کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی کو سب کچھ مانتے ہیں، ان تمام کمالات کے باوجود ہم حضرت
علی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، اور میرے نبی نے یہی تو فرما دیا وہی گروہ حق پر ہوگا جو علی کو علی مانے، ولی کو ولی مانے، نبی کو نبی مانے، اور اللہ کو مشکل کشا مانے۔ سبحان اللہ۔ یہ دائرہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو بات آپ کو بڑی تیزی سے سمجھ آتی چلی جائے گی۔ حضرت علی کی شان گھٹانے کی ضرورت نہیں، اور مولا علی کی شان بولو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے۔ اونچی بولو۔ اللہ نے جب اللہ نے تقسیم کر دی ہے، اور میں سناؤں اپنے نبی کی زبان سے آپ کو مولا علی کی شان، آپ سن کر کے لطف محسوس کریں گے، اس تو بڑی شان اور کی ہو سکتی ہے۔ سنیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے نبی کی پہلی حدیث، میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، او علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مصطفیٰ سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، او علی تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہے، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں من آزا علی فقد آزانی، من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جس نے علی سے دشمنی رکھی اللہ خود اس بندے سے دشمنی رکھے گا۔ معنی یہ ہوا جو علی سے لڑے گا اللہ پہ بدلہ لے لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے تو صحیح نا، پھر موقع ایک اور بھی آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، ہر کسی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مولا علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں محبوبہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی، او علی پریشان کیوں ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، او علی تو میرا ویر ہے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کہ علی نو بو تراب آدن، علی نو بو تراب آدن، علی نو لا جواب آدن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن، علی معیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے، علی دستار ولیاں دی، علی کردار نبیاں دا، علی مومن دا رہبر ہے، علی پرچار نبیاں دا، علی وحدت دے گلشن دا، غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی، علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدا ہے لگام آکھو کدی دوزخ نہیں سڑ سکدا، نبی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا، کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دیں تے شکوے چھوڑ یاراں دے، قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چواں تے سارا دے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان علی، حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے آخری بات سنیے، حضرت علی نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، بولو حضرت علی نے سب سے پہلے میرے نبی کا، اور تھوڑی جی تقریر تسی بھی کرو نا، حضرت علی نے سب سے پہلے میرے نبی کا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ ایک روایت 6 سال۔ کتنی عمر تھی؟ اونچی بولو کتنی عمر تھی؟ 6 سال کی عمر میں حضرت مولا علی نے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھ لیا نا پھر حضور کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا مولا علی نے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے ان 6 سال کے بعد، 3 سالوں کے بعد رب کائنات نے حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور میرا سوہنا نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، توحید کا پیغام سنائیے۔ میرے نبی نے تمام رشتہ داروں کو کھانے پر جمع کیا، کھانا کھلانے کے بعد میرے نبی نے دعوت دی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، جہنم سے ڈرایا، لیکن کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، تمام لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اکیلے حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض کرتے محبوبہ کوئی مانے یا نہ مانے میں ماننے کے لیے تیار
تیار ہوں, میں آپ کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. رب کعبہ کی قسم, حضرت علی نے کلمہ پڑھا, پھر ہر لمحہ حضرت علی نے میرے نبی کی معیشت میں گزارا. حضرت علی کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے. حضرت علی کا علی نام بھی میرے نبی نے رکھا ہے. حضرت علی نے ہر لمحہ پھر میرے نبی کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. یہ دیکھیے تو صحیح نا, مکہ کے 13 سالوں میں حضرت علی نبی کے ساتھ رہے ہیں. دکھ اٹھانے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, کانٹوں پہ چلنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مسجد حرام میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مکہ کے بازار میں علی نبی کے ساتھ ہیں, شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں, پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مشکلیں برداشت کرنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, تانوں کو سہنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, کفار کو للکارنے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں. مدینہ کے 10 سالوں میں میرے پاک پیغمبر نے 27 جنگیں لڑی ہیں. ان 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں مولا علی نبی کے ساتھ ہیں. بدر کے میدان میں مولا علی نبی کے ساتھ ہیں, احد کے میدان میں مولا علی نبی کے ساتھ ہیں, خندق کے میدان میں مولا علی نبی کے ساتھ ہیں, حنین کے میدان میں مولا علی نبی کے ساتھ ہیں, فتح مکہ کے موقع پر مولا علی نبی کے ساتھ ہیں. اور بدر کے میدان میں جب دونوں طرف لشکر تیار ہو گیا اور کفار کی طرف سے نعرہ لگانے والے نے نعرہ لگایا, حل من مبارز, ہے کوئی تمہارے درمیان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے, تمہارے درمیان کوئی شیر ہو جو میرا سامنا کرنے والا ہو. سب سے پہلے جو میدان جہاد میں اسلام کے لیے لڑنے کے لیے میدان میں پہنچا اسے حیدر کرار کہتے ہیں, شیر خدا کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور انداز یہ ہوتا تھا پہلے جب جنگ ہوتی تھی, جنگ ہونے سے پہلے دونوں طرف یہ لشکر کھڑا ہوا ہے. جو بہادر ہوتا تھا نا, وڈا پہلوان ہوتا سی, وڈا پہلوان. تواڈے کول 2 بچے نہیں سنبھالے گئے, آپا کی حکومت کرنی پاکستان سے ہیں. سبحان اللہ. جب جنگ ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا, دونوں لشکر کھڑے ہوئے ہیں, اہلن و سہلن و مرحبا, خطیب پاکستان مولانا زبیر قاسمی. تکبیر, نعرہ تکبیر, حضرت علامہ زبیر احمد قاسمی صاحب. آئیے حضرات گرامی کے در آخری بات سنیے, پھر بات مکمل ہوتی ہے. میں نے کہا جب جنگ ہوتی تھی تو لشکر کھڑے ہوئے تو دونوں بڑے جو چودھری, بڑے سردار, بڑے پہلوان آپس میں پہلے لڑا کرتے تھے. میدان بدر میں آپ حضرت کی زیارت کر لیں اور پھر واپس میری طرف آ جائیں. میدان بدر میں ایک مشرک آگے بڑھا, وہ ہے کوئی میرا سامنا کرنے واسطے تھے, سامنے آئے. مولا علی آگے بڑھے, حضرت علی نے تلوار چلائی, اس کی گردن اتار دی. دوسرا مشرک آیا, وہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرے. مولا علی کی تلوار چلی, اس کی گردن کو جدا کر دیا گیا. تیسرا مشرک آیا, حضرت علی کی ذوالفقار والی تلوار سے نبی علیہ السلام کے 9 دشمن حضرت علی نے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. سبحان اللہ. حیدر کرار شیر خدا ہے. اور آئیے آخری بات ہے, اور یہ بات آپ نے ذرا شیر بن کر کے سننی ہے. اب تذکرہ آنے لگا ہے شیر خدا کا, اور میدان جہاد ہے. اور میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں خیبر کے میدان میں. حضرات گرامی کے در آئیے, جنگ خیبر ہے, صحابہ کرام لڑ رہے ہیں, اور خیبر کی جنگ میں 12 قلعے تھے, 11 فتح ہو گئے, آخری قلعہ فتح نہیں ہو رہا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے, عرض کرتے ہیں محبوبہ آخری قلعہ رہ گیا لیکن فتح نہیں ہوتا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کل میں اسلام کا جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتے, جس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہے, اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا. حضرت عامر بن عاص کہتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی, تمام صحابہ کے دلوں میں یہی خواہش
اے کاش یہ جھنڈا آج ہمیں مل جائے۔ حضرت ابو بکر تڑپے، کاش جھنڈا مجھے مل جائے۔ حضرت عمر تڑپے، کاش جھنڈا مجھے مل جائے۔ صبح کا سویرا ہوا، تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر جیسے صحابی، حضرت فاروق اعظم جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے موجود ہیں، اور یوں ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے اپنے نبی کو دکھا رہے ہیں ہم بھی موجود ہیں، اے کاش جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یوں ساری نظر دوڑانے کے بعد میرے نبی کی زبان اطہر سے جملہ نکلا، او میرا ویر علی کتھے آ، میرا ویر علی کتھے آ۔ حضرت صحابہ نے عرض کیا محبوبہ ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں مرض ہے، وہ خیمے میں آرام فرما ہے۔ کہا ذرا بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی چل کر کے آئے۔ علی کیا ہوا؟ اے اللہ کے نبی میری آنکھیں خراب ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے چیک اپ کرنے کے بعد اب میرے نبی نے میڈیسن دی ہے، اب میرے نبی نے دوائی دی ہے، ایسی دوائی جیسی کائنات میں دوسری آئی کوئی نہیں ہے، اور شفا ہوتی ہے لمحوں میں ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں ساری زندگی گزر گئی پھر میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، یوں معلوم ہوتا ہے کبھی ان آنکھوں میں مرض آیا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں تو چلیے میدان چ ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ آخری بات ہے، 5 منٹ باقی ہیں، ایڈوانس آکو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ہاتھ میں اسلام کا پرچم پکڑا ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی یہ اسلام کا پرچم ہے، یہ دین کا پرچم ہے، یہ جہاد کا پرچم ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے اور چلیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرت علی میدان میں پہنچے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سامنے مرحب بہت بڑا پہلوان ہے، 57 سال اس کی عمر ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن پہلوانی میں اپنا نام رکھتا ہے، اپنا سکہ رکھتا ہے، اور پورا عرب جانتا ہے اس سے بڑا پہلوان کوئی نہیں۔ جب مرحب نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی کی عمر 25 سال کا نوجوان جب اس کے سامنے آیا، حضرت علی کو مخاطب ہو کر کے کہتے اور تو آیا ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا میرے مقابلے میں، میں اتنا بڑا پہلوان ہوں اور میرے مقابلے میں صرف تو آیا ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اور چپ کر جا، ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اور ظالم تو نہیں جانتا میں وہ علی ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، آ تو میدان کے اندر تو آ۔ جب میدان میں آیا حضرت مولا علی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس کو پہلے وار میں یوں زمین پر لٹایا، زمین پر لیٹا ہوا، اب اس سے ہلا نہیں جاتا، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے جو زبان سے مرحب نے کہا شاعر نے نقل کر لیا، اور وہ مرحب کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ میں کیا بیان کروں، میں کیا بیان کروں، آپ خود ہی دیکھ لیجئے نا، کہ خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ دی شان علی ہے، آقا نے جنہیں دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات ان کو ہی بستر پہ لٹایا، کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، پوچھ مرحب سے پوچھ ان کی عظمت ہے نرالی، اصحاب محمد سے الفت بے مثالی، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے، صدیق ہے برحق یہ فرمانے، اونچی بولو صدیق ہے برحق یہ فرمانے۔ کسی نے پوچھا علی آپ نے صدیق کی ہاتھ پر بیعت کر لی؟ حضرت علی فرماتے ہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے خود مصلی پہ کھڑا کیا ہو علی اس کی بیعت کیوں نہ کرے، سبحان۔ اور میں نے ایک جملہ یہاں پر بولا کہ ہجرت کی رات
ان کو ہی بستر پہ لٹایا. بڑی شان مولا علی کی. سنیے آخری 3 منٹ میں خلاصہ ہونے لگا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں علی بستر میرا ہے, صبح امانتیں دے کر کے آ جانا, سو جاؤ میرے بستر پر. اگر آپ نے یہ منظر پہلی دفعہ سنا تو پھر آپ بولیے گا میں آپ پر بڑا راضی ہوں, میرا دل کر دیں میں کراچی نہ آئی جاؤں, اتنے لگا رہا صبح. لیکن نہیں, بس اب بات ختم ہوتی ہے. حضرات گرامی کے اندر بڑا مقام, بڑی عظمت, بڑی شان ہے. حضرت مولا علی کو نبوت کا بستر ملا. کچھ ہی بولو, بڑی شان. جن کو نبوت کا بستر ملا ان کی بڑی شان ہے, اور جو خود نبوت کے لیے بستر بن گیا اس کی بھی شان بڑی. سبحان اللہ. نبوت کیا بستر ملا, بڑی عظمت, بڑی شان ہے. حضرت علی سو گئے, تو جو میری حضرت علی سو گئے. میں نے 10 مرتبہ تخیلات کی دنیا میں مولا علی سے سوال کیا, علی جی آپ مشکل کشا, آپ حیدر کرار ہیں, مشکل کشا آپ حیدر کرار, آپ شیر خدا, آپ اتنی بڑی بہادری اور شجاعت والے, اور حضور کو باہر جانے کی ضرورت ہے اور آپ سو گئے ہیں, سامنے کفار ہے اور آپ سو گئے ہیں, باہر مشکل ہے آپ سو گئے ہیں, آپ اندر آرام فرما ہے. مولا علی فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں پتا, مجھ سے نہ پوچھ, اس سے پوچھ جس نے سلا دیا. میں نے اللہ کے سامنے عرض کیا ہے اللہ باہر مشکل ہے, باہر مشکل ہے, باہر تلواریں اٹھائے ہوئے کفار کھڑے ہوئے اور حیدر کرار اندر آرام فرما ہے, باہر مشکل ہے. مولا آپ نے سلا دیا, باہر مشکل ہے. کائنات کا پروردگار کہتے میں نے اسی لیے تو سلا دیا کیونکہ باہر مشکل ہے. میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں, اور کائنات والو ہوشیار, اور کائنات والو خبردار, اور کائنات والو ہوشیار. مشکل کشا میں اللہ, حاجت روا میں اللہ, ہاں مشکل کشا میں اللہ, بگڑی بنانے والا میں اللہ, غوث اعظم میں اللہ, دستگیر میں اللہ, لجپال میں اللہ, جس نے مشکل وقت میں علی کو سلا دیا, نبی کو بچا لیا, صدیق تک پہنچا دیا. اور اس نے کہا چلو آخری گل ہوں بھی کر چھڑیے, آخری 1 منٹ 2 منٹ رہ گیا, تسی ہن میرے نال نال بولنا ہے. انہیں آخیا نہیں, جویں اسی مولا علی نو مننے ہاں اویں کوئی بھی نہیں مندا, جویں میں مننا اویں کوئی بھی نہیں مندا. میں نے کہا تو کیسے مانتا ہے, آپ تیار ہیں؟ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق صدیق کہتے ہیں تو ہم علی علی بھی کہتے ہیں. نگر نگر گلی گلی, میں لگاتا ہوں نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. اس نے کہا میں زیادہ مانتا ہوں. میں نے کہا تو کیسے مانتا ہے, تو کیسے مانتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں ایسے مانتا ہوں, من کنتو مولا علی علی, من کنتو مولا علی علی, کعبے دا گوہر علی علی, زہرا دا شوہر علی علی. میں نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں, آ مجھ سے سن, آج وہابی کا بیٹا تجھے مولا علی کی شان بیان کر کے سنا کر کے جائے گا. سن, میں کہتا ہوں ہے پیر ہمارا علی علی, ہے روشن تارا علی علی, خیبر کو اکھاڑا علی علی, مرحب کو مارا علی علی, توحید کا دائی علی علی, توحید سکھائی علی علی, حق کا راہی علی علی, آقا کا سپاہی علی علی, صدیق کا بھائی, صدیق کا بھائی, فاروق کا بھائی, عثمان کا بھائی, عثمان کا بھائی, امیر معاویہ کا بھائی, امی عائشہ کا بیٹا, امی عائشہ کا بیٹا, امی عائشہ کا بیٹا, ہے قیمتی جوہر, زہرا کا شوہر, عائشہ کا بیٹا, ہے کفر پہ بھاری, قرآن کا قاری, قرآن کا قاری, قرآن کا قاری, مرحب کو مارا. ہاں ملی ہم کو خبر ہے وہ ایک بشر ہے, ملی ہم کو خبر ہے وہ ایک بشر ہے, اللہ کا بندہ
اللہ کا بندہ ہے، رب کا منگتا، علی 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 ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، علی کو مشکل کشا مانو گے ایمان چلا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم جیسے مولا علی کو مانتے ہیں ویسے کوئی بھی نہیں مانتا، اس لیے میں کہتا ہوں ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی۔ نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، عظمت شیر خدا، عظمت شیر خدا، شان علی المرتضی، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شان حسن حسین، حضرت مولانا علامہ وقاص فاروقی صاحب۔